اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان ہے وہ انسانوں کو ظاہری اور باطنی اعمال پوری طرح سکھا کے اور عملی طور پہ دکھا کے گئے، اور یہ شریعت جو ہے ظاہری اور باطنی اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ظاہری اعمال میں صلاح تھا، صبر و صلاح سے ہماری نشستیں 48 نشست چل رہی ہے۔ صلاح کا نماز کا تفصیلی بیان حضرت تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اب حضرت صبر کی حقیقت کے بیان شروع ہو رہا ہے، تقریباً وہی ایک ہی ہے، اس کا تسلسل ہے۔ یہاں تک تو نماز کے متعلق بیان تھا، 164 نمبر صفحہ ہے ہماری PDF فائل کا۔ اب میں صبر کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ صبر کے معنی ضبط نفس ہیں، اپنے جذبات اور اپنے جو نفسانی خواہشات ہے اس کو قبضے یا کنٹرول میں رکھنا ہے، یعنی نفس کی خواہش کو دبانا اور اس کو ثابت قدم رکھنا۔ یعنی اس وقت صبح ہو رہی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ گرم بستر پہ رہے، لیکن اس خواہش کو کنٹرول کرے اور اٹھے، وضو کرے اور نماز کی طرف چل پڑے۔ یعنی نفس کو دبانا، اس خواہش کو دبانا کی جو خلاف شریعت ہے، اور اس کو ثابت قدم رکھنا، یہ وصف بھی ہمارے اندر آج کل بہت کم ہے۔ یہ صفتیں ہمارے ہاں بہت کم ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو ہم لوگ اس کے سامنے فوراً تیار ہو کے پہنچ جائے مسجد کو۔ اور اس تعریف سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں کہ کسی کے مرنے پر صبر کر لیا جائے، کیونکہ یہ موقع سخت ہے، اس لیے عرف میں اس موقع پر ضبط نفس کا نام صبر ہو گیا ہے کہ کسی کے انتقال ہوتے ہیں تو ان کے ہمدرد، ان کے دوست احباب بڑے ان کو سمجھاتے ہیں کہ صبر کرو، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی امانت تھی، اس قسم کی چیز۔ تو ہمارے یہاں صرف یہی نہیں کہ کسی کے مرنے پر صبر کر لیجیے کیونکہ یہ موقع سخت ہے، اس لیے عرف میں اس موقع پر ضبط نفس کا نام صبر ہو گیا، اور اس میں کچھ شدت تو واقعی ہے، کیونکہ پیار ہوتا ہے، ساری عمر ساتھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نے اس لیے بھی اشد ہو گیا ہے، دوسرا وہ اس لیے بھی اشد ہو گیا کہ لوگ اس موقع پر خود بھی غم کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا ہے وہ غم کو بڑھانے والا ہے، غم کو گھٹانے والا نہیں ہے۔ وہ آ کے خاص طور پہ عورتیں اس کی باتوں کو یاد کر کر کے اور ان کے غم کو بڑھاتے ہیں، کہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور تعزیت کرنے والے بھی بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کل تعزیت نہیں بلکہ تعذیب ہو گئی ہے، تکلیف پہنچانا مزید تکلیف کو بڑھانا ہو گیا ہے کہ تکلیف کو بڑھاتے ہیں۔ تعزیت کے معنی تسلی کرنے کے، اس کو تسلی دے کہ اللہ کی امانت تھی، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، ادھر پہنچنا ہے۔ تعزیت کے معنی تسلی کرنے کے، مگر آج کا تسلی نہیں دی جاتی بلکہ غم کو بڑھایا جاتا ہے۔ تعزیت تو یہ ہے کہ جو ایک
عرابی نے، جو بدو دیہاتی نے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر عبداللہ بن عباس ان کے بیٹے سے عرض کیا تھا، وہ جو تعزیت کے جملے ہیں تسلی دینے کی۔ آج کل اگر کوئی ایسا مضمون بیان کرے تو لوگ کہیں گے لیجیے تسلی دینے آئے تھے، ڈھیلا سا مار گئے ہیں، یعنی اس کو لوگ یہ کہیں گے تو ہمیں پتھر ڈھیلا مار کے چلے گئے۔ آج کل تو تعزیت اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھتے ہی رونے لگو، یا رونے کی صورت بنا لو، اور یوں کہو کہ خبر سن کر بہت ہی غم اور صدمہ ہوا، تمہارے دل پر کیا گزری ہوگی، ہائے یہ کیسا گھر برباد ہو گیا، جس سے غم زدہ کے دل اور پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کے کلمات تو ایسے زہر آلود ہوتے ہیں، کہاں ان کے متعلق تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ غم کے وقت ان کا کلمات کا سننا جائز نہیں۔ مجھے تو ایک مرتبہ عورتوں کے کلمات تعزیت سن کر اختلاج قلب ہو گیا تھا، جس کی مضرت دور تک پہنچ گئی تھی۔ دل کے اندر جس طرح کے دل درد اٹھ جاتا ہے اور تکلیف ہو جاتی ہے دل کی، تو ہارٹ کو پیشنٹ جیسے ہو جاتے، اور کافی دنوں تک وہ مضرت، اس کا ضرر محسوس پہنچ گئی تھی۔ ان کا سننا صحت جسم اور صحت دین دونوں کے لیے مضر ہے۔ آج کل جو لوگ جس انداز میں تعزیت کراتے ہیں وہ اور زیادہ ان کے غم کو بڑھاتے ہیں۔ اب اس عرابی کے مضمون سنی، اس بدو نے جو ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس سے کیا تھا، اصبر نکن بک صابرا فانما صبر ریت بعد صبر راس۔ اے عبداللہ بن عباس، صبر کیجئے تاکہ آپ کو دیکھ کر ہم بھی صبر کا سبق سیکھیں، کیونکہ آپ مقتدا ہیں، یعنی رہنمائی کرنے والے، جن کے پیچھے اقتداء کی جاتی، امام ہیں یعنی، اور ہم آپ کے پیچھے مقتدی ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں، اور مقتدا کے صبر ہی سے رعیت کو صبر کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام اس کو دیکھ کے ہی حالات کے چیلنجز کو وہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ اگر مقتدا بے صبر بن جائے تو رعیت کیوں کر صابر ہوگی؟ یہ ساری دنیا کے تکالیف اور موجودہ حالات میں زبردست ایک رہنمائی دے کے چلے گئے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے ان کو تو بہت زیادہ ثابت قدم رہنا چاہیے، تاکہ رعیت بھی ڈگمگائے نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی ہی عجیب تعلیم ہے جس کو سن کر مقتدا پوری طرح صبر کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اول تو اپنے علم کی وجہ سے صبر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ لوگ کو علم دیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم ہمارے ہی خیال سے صبر کیجئے کہ ہم جو ہے کمزور، بے کس، بے نوا، زیادہ وسائل نہ ہونے والے، کس طرح پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ آگے کہتے ہیں خیر من العباس اجرک بعد ہی واللہ خیر منک للعباس۔ حضرت عباس کے انتقال سے جو آپ کو غم ہوا اور اس پر اجر ملا، وہ اجر آپ کے حق میں حضرت عباس سے بدرجہ بہتر ہے۔ عباس کو لے کر کیا کرو گے؟ وہ تو دنیا ہی میں کام آتے، ثواب تو جنت تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اور حضرت عباس کے لیے خدا تعالیٰ آپ سے بہتر ہیں، اور آپ سے جدا ہو کر خدا کے پاس پہنچ گئے۔ پھر کاہے کا غم کہ نہ آپ کا نقصان ہوا نہ ان کا، بلکہ دونوں کا نفع ہوا۔ یہ ایسا مضمون ہے جو آج کل کے عرف میں تعزیت کا مضمون شمار نہیں ہوتا،
مگر حقیقت میں تعزیت یہی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ مجھے کسی کی تعزیت سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا اس اعرابی سے ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔